جو پلان ہے وہ بنایا گیا ہے. ڈیجیٹل اکانومی اس کا بہت بڑا حصہ ہے, اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ صنعتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ فائنینسنگ کا تھا. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5% کے اوپر میڈیم اور لارج اسکیل اور اسمال میڈیم اسکیل جو انڈسٹری ہے اس کو 300 بلین روپیز کی فائنینسنگ کر کے 5% کے اوپر اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے, اور یہ اس میں ورکنگ کیپٹل ہے, اس میں جو ساتھ لیز پالیسی ہے لینڈ کی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا برج ہے, جو ڈیولپمنٹ کا گیپ ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ان تمام ایریاز کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. لینڈ لیز پالیسی جو ہے وہ 50 سال کے لیے ایک لینڈ لیز پالیسی, جتنے صنعتی زونز ہیں پنجاب کے اس کے اندر 50 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ جو قرضے ہیں, جو اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی پر ایکڑ, 50,000 سے 2 لاکھ پر ایکڑ پہ. اور یہ ایک دوبارہ ٹرانسفارمیشنل اور ہسٹورک لینڈ لیز کا ایک پورا منصوبہ ہے, جہاں صنعت کاری پرووائڈ کی جائے گی, وہاں زمین بھی پرووائڈ کی جائے گی, اور جو سرکاری صنعتی زونز کے علاوہ جو سرکاری زمین ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک پوری جو لینڈ لیز پالیسی ہے اس کو مکمل کر کے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے, وہ اس وقت امپلیمنٹیشن کے اندر موجود ہے. تو اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہ ہو ڈیولپمنٹ پنجاب کی, اس سے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ایگریکلچر جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی پرائرٹی ایریا ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں 70 بلین روپے صرف ای میکنائزیشن اور ایگری میکنائزیشن کے اندر انویسٹ کیے گئے, اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر ای میکنائزیشن کا حجم ہے. 300 بلین انٹرسٹ فری لون کسانوں کو دیے گئے, اور پچھلے 2 سال میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ اسکیل کے اوپر قرضہ نہ دیں, پہلے پائلٹ کر لیں, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مجھے اپنے پنجاب کے کسانوں کے اوپر یقین ہے, اور کسانوں نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو یہ کاوش تھی کسان کارڈ کی, اس میں 99% ریکوری ہے. جو 300 بلین کا انٹرسٹ فری لون دیا گیا اس کے اندر جو ریکوری ہے وہ 99% ہے, ہائیسٹ ایور ریکوری آف اینی لون پروگرام الحمدللہ. اسی طرح 31,000 ٹریکٹرز 2 سال میں دیے گئے, اور اگر میں پچھلے 20 سالوں میں دیکھوں جو اسکیم میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے انہوں نے ہی شروع کی, پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی شروع کی, ان 20 سالوں میں 10,000 ٹریکٹر دیے گئے, اور پچھلے 2 سالوں میں 31,000 ٹریکٹرز کسانوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے. ٹوٹل جو حجم ہے اس وقت لائف سٹاک اور ایگریکلچر کا, جس میں لائف سٹاک کارڈ ہے 45,000 فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ دیے گئے. اس میں اس سال جو سب سے کمال چیز ہے وہ ڈسپینسریز ہیں, موبائل ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز ہیں لائف سٹاک کے, جو اس سال قائم کیے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ایگریکلچر مال, ایگری مال جس کو کہتے ہیں, جہاں ایک چھت کے نیچے تمام انپوٹس, مشینری اور ٹیکنیکل اسسٹنس اور ریسرچ جہاں فارمرز کو دی جاتی ہے, اسی طرح لائف سٹاک کی جتنی فیسیلیٹیشن ہے وہ ان ہاسپٹلز اور ان موبائل ڈسپینسریز اور اس میں انویسٹ کیا گیا ہے, اور ایگری مالز بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسی طرح جو 9 ڈیزیزز کی فری کمپارٹمنٹس ہیں, یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر کے لائف سٹاک کی زونز بنائے جائیں, تو اس کو پہلی دفعہ 9 ڈیزیزز کی کمپارٹمنٹس, اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ایکسپورٹ کی سرٹیفیکیشن ہے وہ بھی انشور ہوتی ہے, تاکہ پنجاب سے جو میٹ ہے اور ڈفرینٹ جو لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ ہے اس کو یہ انشور کرے گا, اور اس پہ بھی بھرپور طریقے سے کام بھی ہو رہا ہے, اور اس اسکیم کو ایڈ بھی کیا گیا ہے. تو ٹوٹل 116 بلین کے ساتھ ایگریکلچر اور لائف سٹاک جو ہے اس کا حجم ہے اس بجٹ کے اندر. اور اسی طرح پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکوا کلچر, جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں, شرمپ فارمنگ کے اوپر کام ہوا, اور پچھلے سال تقریباً 35 ارب اور اس سال 60 ارب پیوٹ کے اندر بھی, جو کہ پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی ٹرانسفارمیشن کا منصوبہ ہے, اور اس کے علاوہ جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں شرمپس اور فشریز کی مد میں یہ پیسے رکھے گئے ہیں. پہلی دفعہ شرمپ فارمنگ کو پنجاب میں متعارف کرایا گیا ہے, اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 5500 ایکڑ کے اوپر
شرمپ فارمز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس جولائی کے اندر مکمل ہو جائیں گے، اور وہ منصوبہ بھی جو فارمرز ہیں ایکوا کلچر کے، ان کے ساتھ مل کر، لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری فل جو پروڈکشن چین ہے، جو ویلیو ایڈیشن چین ہے شرمپ فارمنگ کی، وہ اس کے اندر، اس منصوبے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو ٹرانسپورٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کر چکی ہوں، اس میں اس دفعہ ای ٹرانسپورٹ کو، الیکٹرک وہیکل کو، آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں پیٹرول وہیکلز کے اوپر پابندی ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ صرف ای وہیکلز اور ہائیبرڈ کی پروکیورمنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح 1100 بسز 95 بلین روپیز کے ساتھ، جس میں سے 612 بسیں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اس وقت چل رہی ہیں، اور جو چارجنگ ڈیپوز تھے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا منفرد ایریا تھا جس میں پہلے کبھی کام نہیں ہوا، تو پورا جو چارجنگ کا انفراسٹرکچر تھا، اس کا پورا ایکو سسٹم تھا، وہ کمپلیٹلی ایبسنٹ تھا، اور اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس پورے ویژن کے مطابق جو ای موبلٹی کا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے اس وقت گجرانوالہ میٹرو اور فیصل آباد میٹرو کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو 62 بلین گجرانوالہ میں اور 80 بلین جو ہے فیصل آباد میں میٹرو کی انویسٹمنٹ رکھی گئی ہے۔ 5.4 بلین کے ساتھ 1100 ای ٹیکسیز کا منصوبہ جو ہے وہ اس دفعہ متعارف کرایا جائے گا۔ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کل کافی اس بات پہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ لاہور کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہے، تو جتنے اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بالکل پہلی دفعہ بغیر کسی تقسیم کے کہ ساؤتھ پنجاب کیا ہے، سینٹرل پنجاب کیا ہے اور نارتھ پنجاب کیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ بارہا یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے لیے ایک پنجاب ہے، اور اگر بسیں آئیں گی، ستھرا پنجاب ہوگا، پی ڈی پی ہوگا، یا کچے کا آپریشن جو ایک تاریخی آپریشن ہوا پنجاب کے اندر، پہلے ملٹری آپریشنز بھی ہوتے تھے، پولیس کے آپریشن بھی ہوتے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہاں نو گو ایریاز بن جاتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچے کے ایریا میں نہ صرف ایک آپریشن ہوا جس نے وہاں کی لا اینڈ آرڈر اور وہاں جتنے ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ عناصر تھے ان کو ختم کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ترقی کا گیپ تھا اس کو کچے کے علاقے میں مکمل کیا گیا، اور تقریباً 55 ارب کا یہ پورا منصوبہ ہے، جس میں اس وقت جو ایلوکیشنز ہیں ڈیولپمنٹ کی وہ پرووائڈ کی گئی ہیں 6 بلین کے ساتھ، اور ایک الگ 5 بلین کا بلاک ہے جو صرف کچا کے ایریا میں ہے۔ باقی جو جتنے پروجیکٹس ہیں پنجاب کے وہ یکساں طور پر تمام پورے صوبے کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ایک تفریق کی لائن کھینچنے کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے اعداد و شمار ہیں تقریباً 28 سے 30% ساؤتھ پنجاب کا اس جو بجٹ ہے اے ڈی پی ہے اس کا شیئر بنتا ہے، اور وہ بھی تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے بڑا جو منصوبہ 100 بلین کے ساتھ، کیونکہ پنجاب کی اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ نوجوان ہے، اور اس میں سب جو نوجوانوں کے لیے اس بجٹ کے اندر جگہ رکھی گئی ہے، پہلی دفعہ 100 بلین کے منصوبے کے ساتھ یوتھ پروگرام جو ہے اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز جس میں لائف سٹاک، ایگریکلچر، اسکل ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ ٹیگنگ کر کے نیکسٹ پلیز، یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر ہائر ایجوکیشن، انڈسٹری، اسپورٹس، انفارمیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، لائف سٹاک، ٹورزم، ویمن ڈیولپمنٹ، ایمرجنسی سروسز، اس سب میں یوتھ کی جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں ان کو متعارف کرایا گیا ہے اور یوتھ کو مین اسٹریم کیا گیا ہے۔ اسموگ جو کہ آپ سب کو معلوم ہے، ایئر کوالٹی پورے پنجاب میں جس طرح اس کے اوپر کام ہوا، کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر کام ہوا، اور اس کی بھی مثال نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسموگ میں پہلے ہمیشہ 3 مہینوں میں اس کی مینجمنٹ ہوتی تھی کہ آپ ڈفرینٹ ریسٹورینٹس بند کر دیں، اسکول بند کر دیں، منجمد کر دیں پورے کارروائی کو لاہور کی، اور ہمیں صرف لاہور پہ فوکس تھا، لیکن جب ہم نے یہ ٹیکنیکلی کام شروع کیا، سائنٹیفکلی کام شروع کیا، تو 10 ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر، جہاں اب اللہ کا شکر ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس 1000 لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سیکٹورل اسکواڈ، نہ صرف انوائرمنٹ کی مد میں اس کو دیکھا گیا بلکہ ایگریکلچر، انڈسٹری، اس وقت 9000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں، اور اس کی لائیو فیڈ جو ہے وہ پنجاب کا پہلا کلائمیٹ واچ
جو ڈیش بورڈ ہے جو سیف سٹی کے تناظر پہ بنایا گیا ہے وہاں اس کی فیڈ آتی ہے. اسی طرح جو بھٹے تھے انڈسٹری کے 12,000 سے زائد بھٹوں کے اوپر QR کوڈ لگ کے ان کی لائیو مانیٹرنگ شامل ہے. اسی طرح فیٹ میلٹنگ یونٹس ہیں, انڈسٹریل یونٹس ہیں, ان تمام کی کمپلائنس انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو ہے وہ اپنی اسکواڈس کے ذریعے کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ڈیٹا ہے وہ پنجاب کی جو ایپ ہے ایئر کوالٹی کی AQI کی اس کے اوپر موجود ہے. تو ایک پورا سائنٹیفک ٹیکنالوجی ڈیٹا ڈریون جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں. کلائمیٹ ریزیلینس کے اوپر تقریباً 479 بلین کی کلائمیٹ ٹیگنگ ہے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, اور اس میں بھی پہلی دفعہ سیکٹورل جو ڈیوائیڈ ہے وہ کر کے کلائمیٹ ایلوکیشنز کی گئی ہیں. سوشل سیکٹر کے اندر, سروس سیکٹر کے اندر, پروڈکشن جو کہ ابھی میں نے ایگریکلچر کی بات کی جو میکنائزیشن کا پروگرام ہے, اسی طرح انفراسٹرکچر, گورننس, لا اینڈ آرڈر اینڈ کلائمیٹ چینج. جو روڈ اینڈ انفراسٹرکچر کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں صہیب بھرت صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ, کمال طریقے سے کام ہوا. تقریباً 1 ٹریلین کی سیونگ کی گئی جو ٹینڈرنگ کا ان کا انیشیٹو تھا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت کے اوپر. اور اس میں 30,000 کلومیٹر کی جو روڈز ہیں وہ اس وقت تک مکمل ہو چکی ہیں, اور جو ریہیبلیٹیشن کا رورل پروگرام ہے اس میں تقریباً 11,000 کلومیٹر روڈ جو ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں. اور اگلا جو ان کو اہداف دیا ہے جو رورل روڈز ہیں جو دیہاتوں کو آپس میں ملاتی ہیں, وہ سب سے بڑا پروگرام ہے چیف منسٹر پنجاب کا اس سال کا, جو کہ تقریباً 60 ارب روپے کے ساتھ اس کو پر بجٹ مختص کیا گیا ہے. اور ہمیشہ ہمارے پہ یہ تنقید ہوتی تھی کہ مسلم لیگ نون آتی ہے تو سڑکیں بناتی ہے, مسلم لیگ نون آتی ہے تو بالکل سڑکیں بناتی ہے, کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ دیہاتوں کو شہروں کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں, شہروں کو دوسرے پروونسز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں, اور جو پورا انفراسٹرکچر کی کا جال ہے میس ٹرانزٹ کا اس کو انشور کیا گیا ہے. اور یہ تمام وہ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں, اور اس میں ایک اور جو بہت بڑا فوکس ہے روڈ سٹرکچر میں اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ کیٹیگورک ہدایت ہے ٹو آل دا ڈپارٹمنٹس کہ وہ اس میں لیڈ اس وقت انفراسٹرکچر کا ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے. اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ادارہ PFAS جو ہے وہ بہت کمال طریقے سے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی معاونت کر رہا ہے تمام باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. ٹورزم جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ رہا پچھلے 1.5 سال کا پنجاب کا, اور تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا. ایک بکھرا ہوا ڈپارٹمنٹ, بکھرا ہوا سبجیکٹ, اس کو کنسولیڈیٹ کر کے پنجاب ٹورزم اتھارٹی بنائی گئی, پنجاب میگنیفیسنٹ ایپ بنائی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو ٹورزم ہے اس میں تقریباً 170 سائٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور تقریباً 96 سائٹس کے اوپر جس میں ریلیجس ٹورزم, آرکیولوجی, میوزیمز, TDCP اور لہر کا پروجیکٹ پنجاب میں لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں. والٹ سٹی کے اندر بڑا کمال کام ہو رہا ہے, بھیرا ہیریٹیج سٹی ڈکلیئر کیا گیا اس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, ٹیکسلا کی ہیریٹیج سٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور راولپنڈی میں والٹ سٹی جو ہے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے جو اندرون راولپنڈی. تو ٹورزم ایک اور ایریا جس میں پوٹینشیل بھی ہے, اربوں کا پوٹینشیل, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر. جو ایک اور امپورٹنٹ چیز میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گی, ایجوکیشن اور ہیلتھ. یہ وہ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ چیف منسٹر کا بالکل یہ زیرو ٹالرنس تھی کہ کسی قسم کی جو ٹوٹل بجٹ شیئر ہے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا وہ کسی طرح بھی کٹوتی نہ کی جائے. اور انہی کی ڈائریکشن کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ چاہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہو جس میں آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں ہاسپٹلس کا جال بچھایا گیا, کیتھ لیبس کا جال بچھایا گیا, اور جہاں جہاں جو مسنگ فیسلٹی تھی میڈیکل کی اس کو ڈالا گیا. اسی طرح جو پاپولیشن پرائمری ہیلتھ ہے اس کے اندر ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے جو BHUs ہیں, RHCs ہیں, ان کو نہ صرف ریویمپ کیا گیا نہ رینوویٹ کیا گیا بلکہ ان کو آؤٹ سورس کیا گیا. اور یہ پنجاب کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جو اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے. 2000 سے زائد جو بیسک ہیلتھ یونٹ اور RHCs ہیں وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں. پنجاب کا پہلا اسٹروک پروگرام جو ہے, اس سے پہلے
کیتھ لیبس تھیں, کارڈیولوجی اسٹروک پروگرامز تھے, کارڈیولوجی کے پروگرامز تھے جو پورے پنجاب کے اندر جس کو کمپلیٹ کیا گیا. لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایک یونیک منفرد اسٹروک پروگرام پورے پنجاب میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور وہ جو ہاٹ اسپاٹس ہیں کلسٹرز کی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو آپ نے خود دیکھا میڈیکل ہیلتھ کے اندر میڈیکل سٹی کا قیام, نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے بعد جو کہ 900 سے زائد بیڈڈ ہاسپٹل ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جون میں وہ انوگریشن کے لیے تیار ہے. جو اس کا پہلا فیز تھا مکمل ٹائم لائنز کے ساتھ اس کو مکمل کیا گیا ہے. اس دفعہ بھی 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کی کمپلیشن, جو ایک دوسرے سال کا فیز ہے اور پھر تیسرے سال کا فیز ہے. اسی طرح سرگودا کارڈیولوجی مکمل ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے انوگریٹ بھی کریں گی. اور میڈیکل جو سٹی ہے, کیونکہ 14 مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز تھیں جو پورے پاکستان میں جس کا علاج نہیں ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کو میپ کیا گیا اور 7 نیو ہاسپٹلز شامل کیے گئے جن کے تمام PC1 جو ہیں وہ مکمل ہیں. تقریباً 160 ارب روپے کی لاگت سے یہ میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جو منصوبہ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. اور اس کے اندر بھی وہ تمام اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز پہ کام ہو رہا ہے جہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ میڈیکل سٹی کو مکمل کیا جائے. اور اس کے اندر بھی بہت ہی چیف منسٹر کا فوکس ہے. اور اگر یہ میڈیکل سٹی انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق بن گئی تو یہ پاکستان کی پہلی میڈیکل سٹی ہوگی. اسی طرح جہاں رائٹ سائزنگ کی گئی, سمارٹ سائزنگ کی گئی, وہاں ایسی اتھارٹیز بنائی گئیں. 8ویں ترمیم کے بعد ایک نامکمل سا ایک ٹاسک تھا جو ادارے تو ڈیوالو کر دیے لیکن اداروں کو کبھی بھی مستحکم کرنے کے لیے ان کی پراپر ادارہ سازی نہیں کی گئی. اور اسی لیے جو ادارے ہیں وہ اسٹرگل بھی کرتے رہے. تو پبلک پہلا جو ہم نے ادارہ آتے ہی بنایا اور جس کے قانون میں تبدیلی کی گئی, جو ایک پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی موجود تھی اس کو کمپلیٹ طور پر ریسٹرکچر کیا گیا, ریفارم کیا گیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آنے شروع ہو چکے ہیں. اسی طرح پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی جس کے نتائج میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. پنجاب ایکوا کلچر اتھارٹی بنائی گئی کہ پورے پنجاب کی میپنگ ہوئی اور اس اتھارٹی کے اندر اب یہ تمام جو منصوبے ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اور ایک انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی کا ایج کا یونٹ بنایا گیا جو کہ نومبر 2025 میں جس کا قیام ہوا. اور وہ بھی تمام جو ایفیشنسی ہے, اسٹرینتھننگ آف دا گورنمنٹ ہے, پبلک سروس ڈیلیوری ہے, اس کے اوپر وہ ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے. پنجاب کی پہلی پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام جو ہے وہ ہسٹورک عمل ہے اور وہ 2025-26 میں آپریشنل بھی ہو چکا ہے. اور لائف انشورنس لائسنس جو ہے وہ SECP اس کو دے چکا ہے اور سب سے فاسٹسٹ SECP کا یہ لائسنس ہے جو کہ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کو ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروسز کا جو قیام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس کو PFAS کہا جاتا ہے. یہ بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے. پہلے بہت سے پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے کنسلٹنسیز کے لیے جو کہ فائنینشیل سروسز اور ایڈوائزری گورنمنٹ لیتی تھی. اب ایک یہ ان ہاؤس ادارہ ہے جو کہ 25-26 میں فعال ہو چکا ہے اور ایک یہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر ایڈوائزری انسٹیٹیوشن کی شکل میں پنجاب حکومت کی معاونت کر رہا ہے. اسی طرح پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کا قیام ہے. یہ بھی ایک ادارہ انشورنس کمپنی پہ کام کرتا ہے اور پنجاب کے اندر جو پبلک سیکٹر رسک مینجمنٹ ہے اور فائنینشیل ریزیلینس کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے پروونشل ایسٹس جو پنجاب کے ہیں اس پہ اور اس کی جو کوریج ہے ان کی اور ان کے انفراسٹرکچر کے ایک سسٹینیبل ریونیو اسٹریم کو انشور کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اسی طرح گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے, بہت سی انویسٹمنٹ جو کہ ابھی پیوٹ میں بھی میں نے جس کا ذکر کیا اور جو انٹرنیشنل ابھی چیف منسٹر کا آذربائیجان کا وزٹ ہے, چائنا کا وزٹ ہے, تو پنجاب کے اندر نان ایگزسٹنٹ تھا کوئی ایک ایسا ادارہ کہ جو کہ انٹرنیشنلی کوآرڈینیٹ کرے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ. تو ایک گلوبل انویسٹمنٹ گیٹ وے آف پنجاب جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے جس کے اندر یہ تمام جو انٹرفیس ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور انویسٹرز پبلک اور پرائیویٹ دونوں کے ساتھ اس کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ تمام جو ادارے ہیں ان کو قائم اسی لیے کیا گیا ہے کہ جتنی سے جتنی گورننس کی اور گورنمنٹ کی ورکنگ کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, اس کی گورننس کو بہتر کیا جائے. جو مریم کی دستک پروگرام ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 21 سروسز میں وہ آن لائن
جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یہ ہم نے پہلے سال آتے ہی اس کو انشور کر دیا تھا. اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کمال کام جو ہے وہ اس وقت کیا گیا ہے اور چیف منسٹر کا 2 لاکھ کا ٹارگٹ ہے جو کہ اسکل ہنرمند ڈومیسٹک میپنگ بھی کی گئی ہے, انٹرنیشنل میپنگ بھی کی گئی ہے اور وہ تقریباً 70 ارب روپے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں. 2 لاکھ نوجوانوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جو ہدف ہے وہ اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کو دیا گیا. اور اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ کا بھی جو ادارہ ہے وہ نیا بنایا گیا ہے تاکہ سارا کچھ اس میں کنسالیڈیٹ ہو سکے. تو یہ اتنا کچھ, ابھی میں بہت سے چیزیں ایجوکیشن کی, ہسٹورک انرولمنٹ, مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام, تمام اسکولوں کی میپنگ مکمل, اور اس وقت تقریباً 30,000 جو اسکولز ہیں اس کے اسکولوں کی مسنگ فیسلٹی کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. 12,000 سے زائد ایڈیشنل کلاس رومز ایڈ کیے گئے ہیں. تقریباً 50 لاکھ سے 60 لاکھ انرولمنٹ بڑھی ہے صرف ان مسنگ فیسلٹیز اور جو ایڈیشنل کلاس رومز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے ساتھ اور پھر ایک پورے اسکول کی سطح پر وزیر اعلیٰ کا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے کہ جہاں بچوں کو فارمل ایجوکیشن دی جائے, اس کے ساتھ ساتھ ہی اسکل کی ایجوکیشن جو ہے اس کو پہلی دفعہ پنجاب میں انشور کیا جا رہا ہے کہ اکراس اسکولز جو ہیں وہ کام کیا جائے. اسی طرح یوتھ کے اوپر اور اسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ کمال کام ہے. یونین کونسل لیول کے اوپر اسپورٹس گراؤنڈ کو انشور کیا جا رہا ہے اور جتنے اسکولز ہیں ان کے گراؤنڈس کو شام کو اسپورٹس کے لیے استعمال کرنے کی جو چیف منسٹر کا ایک ڈائریکشن تھا وہ بھی امپلیمنٹ اس سال ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ڈیولپمنٹ سائڈ اور جو فائنینشیل سائڈ ہے اس پہ ایک مکمل, آپ کو جتنا بھی زیادہ اس پہ بات کی جائے وہ کم ہے, لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا. جو پرائیورٹی ایریاز ہیں چیف منسٹر کے اور جو سوشل سیکٹر, ہیومن ڈیولپمنٹ, کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں ہے. جو پیوٹ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. تمام سیکٹورل جو ایلوکیشنز ہیں پیوٹ کے اندر اور تمام ویلیو ایڈیشنز ان 6 سیکٹرز کے اندر انشور کی گئی ہیں جس میں فائنینسنگ سکیمز بھی شامل ہیں, کمپلائنس اور سرٹیفیکیشن بھی شامل ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں گے تاکہ آپ کو ایک پورا روڈ میپ اس کے بارے میں بتایا جا سکے کہ کہاں کہاں اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ پلیز مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب جو کہ ایک بہت بڑا فوکس چیف منسٹر کا اون سورس ریونیو ہے اس کو میں نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو فائنانس منسٹر نے بہت اس پہ کام کیا ہے. ان کو ٹارگٹ بھی دیے گئے ہیں اور ان ٹارگٹس کے اندر ٹیکس ریونیو, نان ٹیکس ریونیو دونوں کے میں یہ چیزیں شامل ہیں اور جو اہداف ان کو دیا ہے وہ یہ آپ کو اس کی تفصیل کا جو سیکشن ہے وہ ضرور آپ ان سے سنیں, پھر اس کے بعد ہم سوال جواب لیں گے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. اور ابھی آپ نے جیسا کہ سینئر منسٹر صاحبہ کو سنا اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جیسے آپ میں سے کچھ لوگ کل بھی مجھے پوچھ رہے تھے بجٹ سپیچ سے پہلے کہ آپ کی سپیچ اس دفعہ بھی کیا اسی طرح لمبی سپیچ ہوگی. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو ہماری پہلی سپیچ تھی وہ اتنی لمبی نہیں تھی, بٹ جو پچھلا سال تھا وہ سپیچ بھی اس لیے لمبی تھی اور اس دفعہ بھی تھوڑی سپیچ لمبی تھی کہ جب آپ نے اتنے ریکارڈ کام کیے ہوں تو اس کو ایکسپلین تو کرنا ہے. پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے, اس معزز ایوان میں کھڑے ہو کے, اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہاں کے تمام ممبران کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ڈائنامک چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پچھلے تقریباً 2.5 سال میں جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور ہر سیکٹر میں اتنا کام ہوا ہے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سینئر منسٹر صاحبہ نے اگر وہ سارے انیشیٹوز پہ اگر میں تقریر میں بات کرنی شروع کر دوں, کیونکہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں
کہ بجٹ میں جو کچھ بھی پچھلے 2 بجٹس میں کہا گیا ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا یا ان کو وہ سارے پروجیکٹ شروع ہوئے. یہ پہلے کبھی بھی اس کی مثال نہیں ملتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بجٹ میں اناؤنس کر دی جاتی ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں. مشکل ترین حالات تھے, جیسے کہ ایس ایم نے بھی آپ سے بات کی, سینئر منسٹر صاحبہ نے, کہ فلڈز بھی تھے, پھر ابھی وار کی وجہ سے اوور آل ہماری اکانومی جو ہے اس میں کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ پرابلم آئی, اور ہم نے پوری طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو ہر جگہ پہ ہر چیز میں ایز پنجاب پروونس جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ان کو سپورٹ کیا. میں کیونکہ کافی لمبی بات ہوگی, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف ریونیو کلیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب اب اس لیول پہ ایک اتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے پاپولیشن کے حوالے سے کہ اب پنجاب میں اس سال انشاءاللہ تعالی جو سب سے میجر بریک تھرو ہم نے کرنا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات کے مطابق, کہ ہم جیسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی طرح پنجاب میں ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس فنینشیل ایئر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے تلے جتنے بھی ٹیکسز ہیں پنجاب کے وہ سارے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے لوگ رجوع کریں گے. ایک ہی ڈپارٹمنٹ جو ہے سارے لوگوں کو ٹیکسز کے حوالے سے رابطہ کرے گا. ابھی جس طرح ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارا جیسے میجر ڈپارٹمنٹ جو سب سے بڑا اس وقت ٹیکس کلیکٹنگ کا ہے وہ پی آر اے ہے, پھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, پھر ایگریکلچر کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو, اور ڈفرینٹ ٹیکسز, اسٹیمپ ڈیوٹیز اور دیگر جو ہے وہ بورڈ آف ریونیو کر رہا ہوتا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس طرز پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے پنجاب میں جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اوور آل گڈ گورننس اور سارا جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا ہے آپ نے, تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی جو اس سال میں انشاءاللہ ایک چھت کے تلے سارے ٹیکسز آ جائیں گے. اب میں ٹیکسز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال میں ہماری جو اوور آل کارکردگی رہی وہ اگر آپ کمپیریزن پچھلے 10 سال کا کریں, جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس دن ہماری پری بجٹ کانفرنس میں بھی تھے, وہاں میں نے پچھلے 10 سال کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیکس کلیکشن ماشاءاللہ ایز کمپیئر ٹو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور باقی تمام پروونسز سے پنجاب پچھلے 2 سال میں اپنی ٹیکس کلیکشن جو ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے اور ہم ان سب سے اوپر ہیں. اور ہماری گروتھ جو ہے 35-40% کے قریب ہر سال کی بنتی ہے جو ٹیکس کلیکشن کی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں کسی بھی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور اس دفعہ کیونکہ کچھ حالات ایسے تھے, مشکل ترین حالات تھے, جیسے آپ کو سینئر منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ آلریڈی ہمیں ایک بڑا شیئر جو ہے وہ ایز اے گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑا 546 ارب کا. تو اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بھی جو ہے وہ کوشش یہی کی ہے کہ اپنے ٹیکسز کے نیٹ کو بڑھایا جائے, اور کوئی جو ٹیکسز تھوڑے سے اگر ہم نے کسی کو انکریز بھی کیا ہے تو وہ ہم کسی بھی طرح سے باقی صوبوں سے جو ہے ہم آگے نہیں ہیں, باقی صوبوں سے ہم اوپر نہیں گئے, ہم ایٹ پار لے کے آئے ہیں. کیونکہ بہت سارے ٹیکسز پنجاب میں ایسے تھے جو باقی پروونسز کے مقابلے میں ہم وہ کم ٹیکسز جو تھے کم ریٹ پہ وہ ٹیکسز کلیکٹ کر رہے تھے. تو اس حوالے سے ہمارا اگلے سال کا کیونکہ ایک بڑا میجر گیپ آیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 1240 کا ڈیولپمنٹ بجٹ کے بعد آپ 752 کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیں تو کتنی مشکل سے ساری چیزوں کو اس میں کور اپ کیا ہوگا کہ نیکسٹ ایئر آپ کے اوپر وہ جو گرانٹ دینے کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے. اور یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی, کیونکہ اگر فیڈریشن اور پاکستان مضبوط ہوگا تو صوبے اور تمام صوبے بلکہ پنجاب نہیں تمام صوبے اور اکائیاں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی. اس حوالے سے ایک بہت بڑی قربانی ہے جو پنجاب نے دی اور باقی صوبوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اگلے سال کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہم نے پچھلے تمام سالوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ رکھا ہے, اور وہ ہمارا تقریباً 46% انکریز ہم اس سال جو ہمارا جو ہم نے 820 ارب کے اوپر جو اپنا کلوز کیا ہے, جو ہمارا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگیٹ تھا